الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑھائی، تعریفات اللہ مالک الالام، خالق کل کائنات، فعال لما یرید کی ذات کے لیے خاص ہے. بے شمار لاتعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ الکہف ہے، آخری رکوع کی ابتدائی آیات ہے. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعہ ہر وہ عمل جس میں انسان کی بھلائی تھی، خیر تھی، بہتری تھی، کامیابی تھی، کامرانی تھی، اللہ نے وہ بیان کر دی. اور اسی طرح
ہر وہ عمل جس میں تباہی، بربادی، ہلاکت، ناکامی، نامرادی، اللہ نے وہ بھی بیان کر دی. اور یہ پرفتن دور میں، پرفتن ماحول میں، پرفتن معاشرے کے اندر قرآن کریم کی 3 آیتیں خاص طور پر اگر ہم ذہن میں رکھ لیں اور ایک حدیث، 3 آیتیں، ایک حدیث، یقین جانیں آپ کی کامیابی ہے. ہر انسان کے لیے وہ کامیابی کی ضمانت ہے. سب سے پہلی چیز اللہ رب کریم نے فرمایا کہ لوگوں پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، یاد کر لو، پکی کر لو کہ میرا رسول، میرا نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بس اتنی سے آیت ہے. یہ 4 الفاظ اگر بندہ ذہن میں بٹھا لے اور اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ نے ان مختصر سے جملوں میں اللہ نے کیا کہا ہے. دیکھیں، جب کسی بندے کی حیثیت کا پتہ نہ ہو، آپ اس کو نہ جانتے ہوں، اس کی پاور کو نہ جانتے ہوں، اس کے مقام اور مرتبے کو نہ جانتے ہوں، تو آپ صحیح معنوں میں اس کی قدر کر ہی نہیں سکتے. بہت سارے دفاتر میں کوئی نیا افسر آتا ہے، لوگ شکل سے واقف نہیں ہوتے اور وہ آ کے بیٹھ جائے تو لوگ وہی انداز اپنائیں گے جو عام پبلک کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ بہت بڑا آفیسر ہے اور ہمارا افسر ہے، اس کی پاور، تو ایک دم سارے کھڑے ہو جائیں گے اور اسے ویلکم کریں گے اور معذرت کریں گے کہ ہم پہچان نہیں سکے. اللہ رب کریم نے اپنے رسول کی یہ پہچان کروا دی کہ میرا نبی، میرا رسول اپنی مرضی، اپنی خواہش، اس سے وہ بولتا نہیں ہے. جو کچھ کہتا ہے وہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلے گا، جو کچھ آپ کہتے ہیں، اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اب اس بات کا وزن، اس جملے کا وزن، اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، یہ مرتبہ، آپ کا فرمان، آپ کا کہنا، یہ حرف آخر ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کھلے الفاظ سے فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے آئیڈیل، سیمپل، نمونہ، راہ ہموار، راہ طریق وہ کیا ہے کہ جس کے نقش قدم پر تم نے چلنا ہے، جس کے کہنے پہ چلنا ہے، جس کے فرمان پہ چلنا ہے. فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے رسول کی زندگی، میرے رسول کے فرامین، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے. اس سے ہٹ کر جہاں بھی جاؤ گے، جس کو بھی دیکھو گے،
جس کو بھی دیکھو گے، جس کی طرف دیکھو گے، سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت پہ غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اصحاب رسول اللہ نہیں، دیکھیں اصحاب رسول اللہ نہیں، بہت سارے صحابی تھے جن کے مقام اور مرتبے بیان کرتے ہوئے رسول اللہ کو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی حیثیت ہم یوں سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے، کسی امام کا، کسی ولی کا، کسی پیر کا، کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ اللہ نے لفظ رسول کہہ کر یہ بات مقید کر دی کہ لوگوں صرف رسول، صرف رسول، صحابی رسول نہیں، خلیفہ رسول نہیں، متبع رسول نہیں، رشتہ دار رسول نہیں، کوئی بھی ہو، فرمایا نے فی رسول اللہ، میرے رسول میں، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ نے کیا کیا، رسول اللہ نے کیا کہا۔ ہمارا سارے کا سارا دین جو ہے اسی طرح بیان ہوا۔ اور تیسری آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہا، فرمایا لوگو ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے تمہیں روکے رک جاؤ۔ اب یہ تین آیتیں ہو گئی۔ پہلے اللہ کے نبی کی بات کا مقام اور وزن، آپ کا شان مقام۔ دوسری آیت میں آپ کی ذات حجت، اور تیسری آیت میں آپ کا فرمان اور آپ کی منہیات، اوامر اور نواہی، اوامر اور نواہی، بس یہ تین چیزیں ہیں۔ اور ایک حدیث، صرف ایک حدیث، بندہ اس کو سوچ لے، رکھ لے، پلے باندھ لے، تین آیتیں یہ، تین آیتیں یہ، تینوں آیتیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ اتھارٹی، پاور، مقام، مرتبہ، شان صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی سب نے اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ کر مقام حاصل کیا ہے، آپ کی اتباع کر کے مقام پایا ہے، فرما برداری کر کے مقام پایا ہے۔ وہ سارے شاگرد ہیں، لیکن اصل چشمہ ہدایت جو ہے، چشمہ شریعت جو ہے، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں مثالیں کیا دیتے ہیں، کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے موضوع روایتوں کو، منکر روایتوں کو، جن کا کوئی وجود نہیں کتب احادیث میں، ان روایتوں کو لے کر، اچھا اس میں حیرت ہوتی ہے جب آپ ایسے معاشرے کو دیکھیں کہ آپ کا پالا پڑے پڑھے لکھے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو صاحب علم نہیں، صاحب کیا کہتے ہیں، ہنر اور فنون کے اندر ہے، جو بڑے ماہر فنون کے، بڑا ہنر ہے ان کے پاس، لیکن وہ علم حقیقی نہیں۔ ان کے پاس ایک ایسا علم ہے جو صرف دنیاوی طور پہ ان کو کامیاب کر رہا ہے، بس آخرت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ پی ایچ ڈی بھی کر لی ہو، ڈائریکٹریٹ بھی بن گیا ہو، ماسٹر بھی کر لی ہو، بڑی تعلیمی ڈگریاں اٹھائے ہوئے، لیکن اتنا نہیں پتا ہوتا کہ سنجا کیسے کرنا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے کہ بائیں سے کھانا، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا۔
ساری زندگی بچپنے سے لے کے اوپر تک اس کے ذہن میں یہ خرافات ڈالی گئی. دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کی مثالیں بٹھائی گئی, بڑے بڑے اداکار پڑھائے گئے, دنیا کے اندر بڑی بڑی تعمیریں اسے دکھائی گئی. اگر اس کو ڈاکٹر بنایا جا رہا تھا تو اسی پر اس کو لگایا گیا, اگر اس کو انجینئر بنایا گیا تو اسی کام میں لگایا گیا. اس کو موقع ہی نہیں دیا کہ بیٹا تم نے کھانا کیسے ہے, پہننا کیسے ہے, سونا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, بڑوں سے کیسے ملنا ہے, چھوٹوں سے کیسے ملنا ہے. اس کو ایک ہی چیز دکھائی ہے, تو نے چڑھنا ہے, بس تو نے ڈاکٹر بننا, تو نے انجینئر بننا, تو نے پروفیسر بننا ہے, بس تیری یہ دوڑ ہے. اس کے لیے بےہودہ لوگ بھی ہوں, کسی جہالت کا منبع بھی ہوں, تو ان کے لیے وہ مثال ہوتی ہے. اور جب آپ ان سے گفتگو کریں تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں. حدیث کیا ہوتی ہے, قرآن کیا ہوتا ہے. بندہ سر پیٹتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, ماں مسلمان, باپ مسلمان, لیکن بات پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف ہے. یاتی علی الناس زمان, ایک دور آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ جس میں اسلام صرف نام کا ہوگا. نام اسلام کا ہوگا, نام ہے, لیکن اسلام والی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اسلام والی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی, کیونکہ ساری دنیا کو اس چکر میں لگا دیا, کماؤ, پیسہ بناؤ, تعمیریں کرو, بنگلے بناؤ, بلڈنگیں بناؤ, کوٹھیاں بناؤ, سارا کچھ کرو. ساری زندگی اس کام میں لگا دی. اور جب دنیا سے مایوس ہوئے, بیماریوں نے گھیرا تنگ کر دیا, زندگی سے مایوس ہوئے, خودکشیوں کے لیے تیار ہو گئے. کھا کے دوائیاں بیزار ہو گئے. بتائیں کیسا مسلمان ہوگا یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. ہمارے ذہنوں میں ایک چیز اور ڈال دی, عالم سے, مفتی سے, صوفی صاحب سے, بزرگ سے, ملنگ سے, پیر سے, ادب سے بات کرنی, دلیل نہیں مانگنی. وہ خود ہی دلیل ہوتے ہیں, بس دلیل نہ پوچھنا اسے, کیوں وہ خود دلیل ہوتے. جو انہوں نے کہہ دیا سر آنکھوں پہ, جس طرح کا وہ کہہ دیں ٹھیک ہے. آپ دیکھیں رجب کے بارے میں, خالی رجب کے بارے میں ایسی احادیثیں, ایسی روایتیں, ایسے قصے اور کہانیاں جن کا کتب احادیث میں کہیں وجود نہیں ملتا. امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ, امام ابن قیم, امام ابن تیمیہ, امام جوزی, ان حدیثوں کو دیکھے سر پیڑتے ہیں. یہ حقیقت میں کہ دشمنی ہے اسلام کے ساتھ, آج سے نہیں, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئے تھے اور یہ قیامت تک چلے گا. کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں آپ کہیں یہ سارا ختم ہو جائے گا. ختم نہیں ہوگا. ختم کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے پھٹکار دیا, اس نے کہا کہ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے. فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. آپ دیکھیں کیا حکمت تھی اس کے اندر کہ اللہ شیطان کو مہلت دے رہا ہے, شیطان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ تم میرے بندوں کو گمراہ کر. اللہ کو پتا ہے یہ میرے بندوں کو گمراہ کرے گا, میرے دین سے, میرے حکم سے, میرے قانون سے, میرے اصول سے یہ لوگوں کو بہکائے گا. اللہ نے کہا کہ جا تجھے مہلت ہے. اللہ نے مہلت دے دی,
لیکن چلتے چلتے اس نے ایک بات اور کہہ دی. فرمایا کہ شیطان نے جاتے جاتے کہا کہ لأغوینہم، میں ان کو گمراہ کروں گا، آرزویں دلاؤں گا، لالچ دلاؤں گا، طمع دلاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن الا عبادک المخلصین، اللہ میں سب کو رگڑے میں دے دوں گا، بس تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ میرے پھندے میں نہیں آئیں گے، باقی ساروں کو جو ہے میں اپنے پیچھے لگا لوں گا، مگر تیرے جو مخلص بندے ہوں گے نا. اب بندہ سوچے اس کا مقصد کیا ہوا کہ اللہ شیطان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، جا. بھئی ایک چور ہے اور اس چور کو یہ ڈھیل دی جا رہی ہے کہ جاؤ تم گمراہ کرو، جا کے وارداتیں کرو. حقیقت یہ ہے اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. آزمائش، امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں الجھاؤ ہو، جہاں پریشانی ہو، جہاں ابتلا ہو، مصیبتیں ہو، جہاں پتہ نہ چلے کہ ہے کیا، اس کو تلاش کرنا، یہ جستجو کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میں نے کئی بار سنایا آپ کو. آپ بھی رسول تھے، لوگوں کو کہتے تھے یہ میں رسول ہوں مجھے مانو. اسود انسی کہتا تھا میں رسول ہوں مجھے مانو. مسیلمہ کذاب کہتا میں رسول ہوں مجھے مانو. اب ایک سادہ بندہ کہے کہ یار میں کس کو دیکھوں، یہ محمد کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، مسیلمہ کہتا ہے میں رسول ہوں، اسود کہتا ہے میں رسول ہوں، طلحہ کہتے میں رسول ہوں، میں کس کو مانوں؟ جس طرح آج ہم کہہ دیتے ہیں نا یار کیا کریں، سارے مولوی ایسے کہتے، سارے یہی قرآن لے کے کھڑے ہوتے، سارے حدیثیں بیان کر رہے ہوتے، سارے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے بیان کرتے، ہم کیا کریں؟ او میرے بھائی، جب موبائل لینے جاتے ہو سارے دکاندار کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ ہر دکاندار کے پیچھے نہیں لگ جاتے. کپڑا لینے جاتے ہیں تو ہر دکاندار کہتا ہے میرا کپڑا پہنے، یہ مرتے دم تک اگر رنگ چلا گیا تو مجھے پکڑ لینا، اگر یہ پھٹ جائے تو پھینک دینا، واپس پیسے لے جانا. آ کے فروٹ والے کو دیکھ لے، ہر دکاندار یہی کہتا ہے. کیا بندہ آنکھیں بند کر کے لے لیتا چیزیں؟ نہیں. ایک گھر میں رشتہ لینا ہو نا، بہو کا رشتہ تلاش کرنے جب جاتے ہیں، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہوگی بات، نہیں، آنا جانا رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے لوگ ہیں، کون ہے، کیا کاروبار ہے، کیا کرتے ہیں، کیا شرافت بھی ہے کہ نہیں ہے، دین بھی ہے کہ نہیں ہے، ساری چیزیں پوچھتے ہیں. صرف دین کے معاملے میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جی، بہت مصروف ہیں. ٹائم فرشتے کے پاس بھی نہیں ہے، اسرائیل کے پاس بھی نہیں. وہ بھی جب آتا ہے نا، ماں بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بہنیں بھی کھڑی ہیں، سارے کھڑے، سارے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ فرشتہ بھی کہتا ہے اللہ چھوڑ ان کو، میں اس کا گلا دباتا ہوں، بس کرنے دو، رونے دو، ان کو دعائیں کرنے دو. یہ ڈاکٹر جو ہے کھڑے رہے اس کے ساتھ. فرشتہ بھی اسرائیل بھی یہی کہتا ہے میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، بس میں نے کام کرنا ہے. میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، لوگوں ترکت فیکم امرین. یہ وہ حدیث 3 آیتوں کے بعد یہ حدیث جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، یہ حدیث ایک ایسا اصول اور قاعدہ ہے. آپ نے فرمایا امرین، 2 چیزیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، صرف 2. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کوئی دنیا کا مائی کا لال یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جو ان 2 کو مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. نہیں، جب 3 کو مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جب 4 کو مانو گے تو بھٹک جاؤ گے. ایک اللہ، دوسرا رسول، پکا بندہ مومن ہے. ایک ماں اور دوسرا باپ پکا حلال کا ہوگا. جہاں جہاں تیسرا آئے گا وہاں وہاں بات خراب ہوتی چلی جائے گی. آپ سوچیے اللہ نے کیا کہا کہ لوگوں صرف میں اور میرا رسول، بس اور کوئی نہیں. میری بات مانو اور میرے رسول کی بات مانو، بس.
محمد رسول اللہ نے بھی یہی کہا، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب جو تیسری چوتھی ہے وہ ہے ہی نہیں، اسلام میں وہ نہیں ہے، لوگوں نے ڈال دی ہے۔ اور یہ سازش کے تحت رجب کو بڑھایا جاتا ہے، رجب میں برکت کر، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سارا جھوٹ فراڈ دھوکہ، کوئی حدیث نہیں ہے۔ روزوں کی فضیلتیں، نمازوں کی فضیلتیں، اچھا ساتھ میں بی بی فاطمہ کے نام سے بھی کچھ چیزیں نکال لی۔ یہ حقیقت میں ہمیں سنت سے دور کرنے کے حربے ہیں، سنت سے ہٹانے کے طریقے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب ادا کرنے سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ کتنی 160 سال پچھلے، 60 سال اگلے۔ اب بندہ سوچے یار اگر اتنی آسانی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لوں میں اور کل واللہ جو 10 بار پڑھ لوں، 60 سال پچھلے، 60 اگلے، 60 سال زندگی ہو گئی کسی بندے کی 120 سال، بہت مشکل ہے۔ آج کل تو بمشکل کوئی 80 تک پہنچتا ہے، وہ پہلے لڑکھڑا جاتا ہے۔ یعنی 60 سال پچھلے، 60 سال اگلے، 60 جمع کرو 120 سال، 120 سال کے سارے گناہ، سارے پاپ ختم، بندہ زیرو پہ آ گیا۔ جب کوئی جاہل دیکھتا ہے وہ کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ کہتا چھوڑو، سارا سال نہیں ہوتا کچھ بھی، کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا، نمازیں بھی نہیں پڑھی، لیکن میں یہ 2 رکعتیں تو لازمی پڑھ لوں گا تاکہ میرے سارے گناہ دھل جائیں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ محمد رسول اللہ نے تو نماز نہیں چھوڑی، صحابہ نے تو نماز نہیں چھوڑی، صحابہ کرام تو جہاد میں تو تب بھی اللہ نے کہا تلواریں بھی باندھ کے رکھو، تیر بھی اٹھاؤ، لیکن نماز معاف نہیں، نماز کا طریقہ میں تبدیل کر دیتا ہوں بس۔ اللہ کے بندو، یہ رجب کی بدعات کو اس طرح چڑھایا جاتا ہے، پھر وہ لکڑ ہارا اور لکڑی ہارنے کی کہانیاں بنا کے لوگوں کو کنڈوں کے ناموں پہ لگا دیا۔ لوگ اس طرف نہیں جاتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ دین کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا، یہ نفی تاکید، اللہ اکبر، یہ ایسا لفظ ہے، ایسا لفظ ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں اللہ نے کیا کہا، لن تنالوا البر، لن تنالوا البر، ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لفظ کی تاکید ہے، اس میں پاور ہے۔ آپ لا بھی کہہ سکتے تھے، لم بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، فرمایا کہ لن تضلوا، لوگوں ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کب تک نہیں ہوں گے؟ ما تمسکتم، یہ نہیں کہا کہ جب تک پڑھتے رہو گے پڑھاتے رہو گے، نہیں، مسکتم، مسک کا معنی یہ ہوتا ہے جس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مروان کے مسجد میں گئے اور وہ جمعہ کا خطبہ جس طرح پہلے دیتے ہیں، پھر نمازوں کے لیے وہ سنتوں کے لیے وقفہ دیتے ہیں، اس طرح تو وہ جاتے انہوں نے سنتے شروع کر دی۔ اب جو گارڈ تھے، ان کے گارڈ تھے، انہوں نے اس کو کھینچنا بٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہٹے، تھے تو بیچارے بزرگ لیکن اپنے ہاتھ نہیں چھوڑے اس نے۔ وہ بٹھانے والے تنگ آگے چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کے بعد کسی نے کہا کہ ابو سعید، قریب تھا کہ تیرے یہ کندھے نکل جاتے، اللہ کے بندے تم چھوڑ دیتے۔ کہنے لگے میں کیسے چھوڑ دیتا؟ جب میں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ آئے، اذا جاء احدکم کل مسجد والامام یخطب
فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. محمد رسول اللہ کا یہ فرمان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد کو فرماتے ہوئے، اور کانوں سے میں نے سنا کہ لوگوں جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے مت بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. میں کیسے چھوڑ دیتا؟ میرے بازو ٹوٹتے ٹوٹ جائیں، مجھ پہ ظلم ہوتا رہے، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ تھا وہ ما تمسکتم بہما کہ تمسک کرنا ہے. وہ تمسک کیسے ہوگا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کوڑے کھائے. کس وجہ سے کوڑے کھائے تھے؟ اس نے ان 2 میں سے ایک کو پکڑ لیا تھا. ایک کو، وہ کیا تھا کہ جبری طلاق نہیں ہوتی، زبردستی طلاق نہیں ہوتی، گن پوائنٹ پہ طلاق نہیں ہوتی، ڈنڈے مار کر کسی کو طلاق نہیں دلوائی جا سکتی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو گدھے پہ بٹھایا گیا، منہ پہ کالک ملی گئی، گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالا گیا، ایک حدیث کے لیے. آج ہم کہہ دیتے ہیں چھوڑو جی، اس کا عمل اس کے ساتھ، تیرا عمل تیرے ساتھ. اور میرے بھائی، یہی سوچ گمراہ سوچ ہے، یہ تباہ کن سوچ ہے. کسی کی عزت جاتی ہو اور بندہ کہ چھوڑو جی میرا اپنا عمل ہے، میرا کیا جائے اس کے ساتھ. نہیں، آپ دیکھیں کہ کسی کی دکان کو چور چوری کر رہا ہو، آپ قریب سے گزر جائیں، آپ کو پتہ ہے یہ چور ہے، چوری کر رہا ہے، آپ کہیں مجھے کیا ہے، یہ چور ہے، دکان کسی اور کی، میرا کیا جائے، میں چلا جاتا ہوں. پھر جب چوری کر کے بندہ بھاگ جائے، لوگ اکٹھے ہو جائے، پھر آپ گزرے وہاں سے. یار میں گزر رہا تھا تو چوری ہو رہی تھی، میں نے کہا جی جو جہاں لگا رہنے دو. سارے لوگ لان تان کریں گے، عجیب بندہ ہے، کسی کو بتا ہی دیتا، شور ہی کر دیتا. نہیں، مومن کا یہ کام نہیں. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چور، محمد رسول اللہ کی حدیثوں کا ڈاکو، ہم اسے چھوڑ دیں؟ کیسا ممکن ہے؟ ایک سنت کا چور، سنت کو مٹانے والے، احادیث کو مٹانے والے، رسول اللہ کے فرمان کو مٹانے والے، اس کو مٹا کر دبا کر جو ہے ایک غلط چیز کو پرموٹ کر دے، ہم کیسے برداشت کر لیں؟ مومن کبھی برداشت نہیں کرتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں کیسے کہہ دوں کہ جبری طلاق ہوتی ہے؟ میں کیسے کہہ دوں زبردستی مار پیٹ کے طلاق ہو جاتی؟ میں کیسے کہوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طلاق بالجبریہ، کہ لوگوں زبردستی طلاق نہیں ہوتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اور جب گدھے پہ بٹھایا گیا، امام مالک نے سر جھکا کر نہیں کہا، اپنا نام چھپا کر نہیں کہا، منہ پہ کپڑا لے کر نہیں کہا، بلکہ کہا الا من عرفنی فقد عرفنی. اے لوگوں سن لو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرف، جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لے. انا مالک بن انس، میں مالک بن انس ہوں. میں کہتا ہوں لا طلاق بالجبریہ، جبری طلاق نہیں ہوتی. علی الاعلان کہا. میرے بھائیوں، یہ دین ہے. امام مالک نے کس بات پر عمل کیا؟ امرین، 2 چیزوں پر. اس کو کہتے ہیں تمسک کرنا، مضبوطی سے تھام لینا، مضبوطی سے عمل پیرا ہو جانا، اس کا پرچار کرنا، حالات کیسے کیوں نہ ہو. یہی بات امام احمد بن حنبل نے کر کے دکھائی. کوڑے کھائے. امام مالک کے یہ شولڈر ناکارہ ہو گئے تھے، کام چھوڑ گئے تھے، لیکن سب کچھ برداشت کیا. کس لیے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے. آج ہمارے سامنے خلاف شرع کام ہو، بدعت ہو، رسم ہو، خرافات ہو، ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جو کر رہا کرے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. نہیں،
اسے سمجھانا. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بلغوا عنی، بلغوا عنی. کیا مطلب ہے؟ بلغو، پہنچاؤ، بتاؤ، نشر کرو، پھیلاؤ، لوگوں کو بتا دو. کیا چیز؟ انی، میری طرف سے، بلو بآیتن، تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہے، وہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے، نشر کرنے کی ذمہ داری ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو مٹائے. ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری لگا دی. میرے بھائیوں، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مجوسیوں نے، سب نے مل کر یہ جتنی ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں، منکر روایتیں، یہ سارا ان کا پروپیگنڈا تھا. اور آج تک بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں، ان مسائل میں بالکل کورے بن جاتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. اللہ رب کریم بھی حیرت سے پوچھ رہا ہے، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، میرے پیدا کیے ہوئے، میری تخلیق کیے ہوئے، مجھے ماننے والے، یہ ان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، حاجت روا بنا رہے ہیں، ان کو مشکل کشا بنا رہے، ان کو یہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ انا اعتدنا جہنم، یاد رکھو ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. کن کے لیے؟ یہ کافر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کافر کوئی دو سینگ نما چیز نہیں ہے. حق بات کو چھپانے والا کافر ہے. حق بات کو چھپانا کافر کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ جس طرح کاشت کرنے والا بیج کو مٹی میں دباتا ہے، مٹی میں بیج کو دباتا ہے، یہ باطل میں حق کو دباتے ہیں، باطل کو حق کے اوپر لاتے ہیں، حق کو چھپا دیتے ہیں، اس کے اوپر بدعت لے آتے ہیں، رسم لے آتے ہیں، رواج لے آتے ہیں. ان چیزوں کو اور کوئی کافر کا اور مقصد نہیں. پھر یہ کفر جو ہے دونا کفرن، اس کی کیٹیگریز ہیں، درجات بندی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. جب تک ان کو رکھو گے تمہیں کوئی بات، کوئی چیز گمراہ نہیں کرے گی. آپ نے گارنٹی دے دی، آپ نے ضمانت دے دی، تم گمراہ نہیں ہو سکو گے جب تک یہ قرآن اور سنت کو اپناؤ گے. اس کا مقصد یہ ہوا، قرآن اور سنت کو اپنانا ہدایت ہے، اور جب قرآن اور سنت کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. کوئی اور چیز اس کے ساتھ ملائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، وہ خالص نہیں رہے گی. مثال کے طور پر آب زمزم لے آئیں، اس میں نیسلے ڈال دیں اور کوئی اچھا سا منرل واٹر ڈال دیں، کیا ملاوٹ نہیں کھلائے گی وہ؟ چلو آب زمزم لے کے نا دودھ میں ملا دے، کوئی دودھ والا 1 کلو دودھ ہو، اس میں آدھا کلو آب زمزم ڈال دے کہ نہیں خالص دودھ ہے، آپ کہو گے کہ خالص ہے؟ آب زمزم ڈالا اس نے، ہم کہیں گے نہیں جی آب زمزم ہو جو کچھ بھی ہو، دودھ خالص نہیں ہے. آب زمزم کا اپنا مقام اور درجہ ہے، لیکن دودھ وہی خالص تھا جو بھینس، گائے، بکری کے تھن سے نکلا، بس. اس میں کچھ بھی ملا دو. آج قرآن اور سنت کے ساتھ جو کچھ بھی ملاؤ گے وہ قرآن اور سنت نہیں ہے، وہ قرآن اور سنت نہیں کہلائے گی، وہ ملاوٹ ہی کہلائے گی. وہ کسی بھی امام کی فقہ کو لے آؤ، کہاں سے بھی لے کے آ جاؤ. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کیا تھے. 2 صحابی، پہلے بھی میں نے شاید یہاں بیان کیا تھا، اصل واقعہ تو پیچھے سے چلا، لیکن 2 صحابیوں کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری اور ابن مسعود، دونوں بڑے درجے والے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. اب دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، بات سامنے آ گئی.
بات کیا ہے؟ مسئلے کی بات ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کسی بندے کو جنابت ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، پانی نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے. ابو موسیٰ اشعری اس کے قائل ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں تیمم نہیں کر سکتا. بس یہ دونوں میں اختلاف آ گیا. ابن مسعود کا کہنا یہ تھا کہ یہ جنابت حد سے کبیر ہے، حد سے کبیر یعنی کہ یہ بڑا مسئلہ ہے. جنابت ہوگی بندے کو، ہاں وضو ٹوٹ گیا، پیشاب کر لیا تو تیمم کر سکتا ہے، یہ حد سے صغیر ہے. اب وہ کہتا ہے جی میں اس کا قائل ہوں، وہ کہتا ہے میں اس کا قائل ہوں. اب دونوں ایک دوسرے سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی دلیل لاؤ، پروف لاؤ. یہ نہیں کہ تیرا مسلک چلو ٹھیک ہے تو اس ادھر چل پڑ میں ادھر چل پڑتا ہوں، دو الگ الگ ہم فقہ بنا لیتے ہیں. یہ تیری فقہ ہے، یہ میری فقہ ہے. فقہ کا مطلب ہی سوچ ہے. یہ تیری سوچ ہے، یہ میری سوچ ہے. نہیں، دونوں صحابی ہونے کے باوجود دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کیا حل کیا ہے اس کا. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس دلیل ہے، اور انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا عمر فاروق اور عمار بن یاسر کا. وہ سفر میں تھے اور دونوں جنابت میں ہو گئے، دونوں پر غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا. اب پانی نہیں تھا. عمار بن یاسر نے مٹی پہ لیٹے، کہتے کہ میں اس طرح لیٹا جس طرح گدھا زمین پہ لیٹتا ہے. سارا مٹی میں کر کے میں نے نماز پڑھ لی، اور حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی. پھر ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ چیز رکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو کہا کہ زمین پر ہاتھ مارتے، جھاڑتے اور بس تیمم کر لیتے. اور حضرت عمر کو بھی یہی کہا. لیکن ان کی بات یہ سمجھا کر ثابت کیا کہ جنابت ہو جائے پانی نہ ہو، یا پانی ہے کوئی بیماری ہے پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا تو تیمم سے ہو سکتا تھا. ابن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ میری عزت خراب ہوگی، لوگ کیا کہیں گے کہ ابن مسعود ہار گیا. ابن مسعود کو مسئلہ نہیں آیا تھا. جب انہوں نے یہ دلیل سامنے رکھی ابن مسعود نے معافی مانگی، باقاعدہ رجوع کر لیا کہ نہیں ابو موسیٰ تم درست کہتے ہو، ابو موسیٰ تم صحیح کہتے ہو، یہ صحابہ کا عمل ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی. رسول کی سنت سے دلیل آئی، صحابہ جھک گئے کہ نہیں ٹھیک ہے بات. بے شمار مثالیں جہاں جہاں اختلاف آیا صحابہ کے درمیان میں، اس کا حل کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جہاں اللہ کے نبی کے فرمان کو مقام مرتبہ ملا، صحابی نے وہیں اپنی بات سے رجوع کیا اور مان لیا کہ یہی کامیابی ہے. فرمایا کہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے اعمال ضائع کیسے ہوں گے. کس طرح انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ جب سنت سے ہٹتا ہے، جب سنت سے ہٹتا ہے. اس کی مثال دیکھیں، حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی. میں صرف یہاں اس بات کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں کہ جب سنت سے ہٹو گے تو عمل ضائع ہو جائے گا، وہ عمل برباد ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آیا نماز پڑھ کے، آپ نے سلام کا جواب بھی دیا اور اس کو کیا کہا؟ فرج فصلے فإنک لم تصلی، لم تصلی. آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، وہ نماز پڑھ کے آیا تھا. 3 بار نماز پڑھی، آپ نے تینوں بار کہا کہ لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. آپ اندازہ کریں کہ بندہ بھی نماز میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوگا، ہاتھ باندھے، قرات کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، یہ سارا کچھ اس نے کیا، لیکن سنت کے مطابق نہیں تھا. آپ نے اپنے کسی دوست کو نمبر ملانا ہے، موبائل نمبر. اب دیکھیں یہ حدیث آج کے دور میں بالکل صحیح آ رہی ہے. آپ آخر کا ایک نمبر ہٹا دیں یا شروع کا نمبر ہٹا دیں تو آپ کی کال آپ کے دوست کو مل جائے گی. سارا دن ملاتے رہے، ملاتے رہے، ملاتے رہے، ملاتے رہے، مل جائے گی؟ نہیں ملے گی.
کیوں؟ جو نمبر کمپنی نے دیا تھا اپنی مرضی سے نمبر بنا لو، کیا کر لو گے؟ اپنی مرضی سے نمبر لکھ لو. ہر بندہ کہے گا نہیں یار یہ تو پاگل پن ہے، یہ تو بیوقوفی ہے. وہ میرے بھائی پہ دین سمجھ کیوں نہیں آتا؟ دین کو ہم اپنی مرضی سے بنا لے، امام بھی بنا لے، پیر بھی بنا لے، ملنگ بھی بنا لے، سارے بنا لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک موبائل کمپنی کا نمبر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وہ نیٹ ورک ایسا ہے کہ جب تک وہ ہنسا نہیں ملاؤ گے نمبر نہیں ملے گا. تو دین بھی ایسے ہے، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کرو گے، پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمازیں برباد. قرآن نے کیا کہا ہے؟ فرمایا ویل للمصلین، ویل للمصلین. کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچو یار، اللہ کہتا ہے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. ویل جہنم کی وادی کا نام ہے. اللہ کہتا ہے سارے یہ نمازی ادھر جائیں گے. وہ کیسے نمازی؟ جن کی نمازیں خلاف سنت ہوں گی، جن کی نمازیں خلاف سنت ہے. 3 بار اللہ کے نبی کے سامنے نماز پڑھ کے آ رہا ہے، آخر چوتھی بار ہاتھ کھڑے کر دیے. اللہ کے رسول مجھے تو وہ طریقہ نہیں آتا، آپ میری رہنمائی فرمائے. آپ نے فرمایا سیدھے کھڑے ہو جو انسان کا بچے بن کے. ہم جس طرح کھڑے ہوتے ہیں، منہ ادھر اٹھایا ہوا، پاؤں ادھر جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. نماز میں بے ڈھنگی چالیں، رکوع جھکا نہیں جھکا تو بس ہو گیا. سجدے میں ہے اطمینان کہ نہیں ہے، ختم. پوری تسبیحات ہیں کہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. بتائیں یہ نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں گی. اللہ کو ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان نمازوں کی. نماز باقاعدہ طریقے کے ساتھ آئی ہے. اللہ نے سارا دین فرض کر دیا، لیکن نماز جب فرض ہوئی باقاعدہ طور پر، نماز کے ٹائم پر آسمان سے فرشتہ آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر بتائی ایسے نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے کہ بندہ نماز اپنی مرضی سے پڑھے. نہیں جی سر جھکانا ہے، کمر جھکانی، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، نماز ہوگی. نہیں، ایسی نماز نہیں ہوتی. وہ صحابی کا واقعہ کتنی بار سنا ہوگا آپ نے، جہاں سنت نہیں وہاں نیکی برباد. آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، اس کا مقصد نماز تیری ہوئی نہیں، برباد ہو گئی محنت ساری. وہ صحابی نے بیچارے نے جانور ذبح کر دیا عید پڑھنے سے پہلے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، جی میں نے تو چھری چلا دی. پتہ چل گیا آپ کو، لمبا واقعہ میں مختصر سے انداز میں. جانور ذبح کر کے فارغ ہو گیا، قربانی ہو گئی. عید پڑھنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں ہوتا نا کہتا کھال مدرسے پہنچا دے، تیری لگ گئی، بس ٹھیک ہے تیری ہو گئی، کھال پہنچا دے. یار چلو فتویٰ دے دیتا ہوں میں، 2000 روپے نکال. یہ سارا بازار گرم ہے، سب چل جاتا ہے، یہاں چلا دیتے ہیں مفتیان. ہاں بھی عقیقہ کرنا ایسے کرو، یا تو گائے لے آؤ یا 3-4 حصے گائے کے مجھے پیسے دے دو اس کے، تیرے سارے عقیقے ہو گئے. چلو بھائی یہ بھی ایک آسان طریقہ نکال لیا. وہاں عقیقوں میں دم کا لفظ ہے، دم کا معنی خون جان ہے. اور یہاں وہ جانور ذبح کر کے آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیا کیا ابھی تم نے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے چھری چلا دی. آپ نے فرمایا کہ بد دل مکانا، یہ جو جانور ذبح ہو گیا نا، اس کی جگہ دوسرا ذبح کرو، اس کی جگہ دوسرا ذبح کرو. ہم کہتے نہیں یار یہ تو چودھری صاحب ہے، مسجد کو 1000 روپیہ دیتا ہے، چلو آئندہ خیال کر لینا، اس دفعہ خیر ہے، ہو گیا. نہیں، آپ نے فرمایا کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ قربانی نہیں ہے، یہ جانور ہے، اسے کھاؤ، کھلاؤ، بانٹو، لیکن یہ قربانی کے لیے نہیں ہوا. قربانی عید پڑھنے کے بعد کرنی تھی. بندہ کہ یار 2 رکعت کے سے پہلے کر لو یا بعد میں کر لو، فرق کیا پڑتا ہے؟ میں نے وہ بات دی نا کہ موبائل ملاؤ، نمبر ملاؤ، ایک نمبر آگے ڈال دو ایک پیچھے ڈال دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بڑا فرق پڑے گا. پیسے جمع کرانے جاؤ تو سلپ بھرتے ہوئے
نمبر آگے پیچھے کر کے جمع کرا دو پیسے. بڑی عقل آتی بندے کو. نہیں 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 نہیں, میرا پیسہ برباد ہو جائے گا, دین سارا برباد ہو جائے, نیکیاں ساری برباد ہو جائے, صدقات سارے برباد ہو جائے, یہاں پرواہ نہیں ہے, تو پھر فرشتے نے یہی کام کرنا ہے. فرشتہ بھی کہے گا کہ ہاں تو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہوا آ گیا تھا. اچھا بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں یار اس میں حرج کیا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ بریانی آئی قرآن خوانی کھا لو, پھونک مار کے کھا لو, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر. عید کے میدان میں کسی نے 2 رکعت نماز پڑھ لی نا, حضرت علی نے فرمایا وہ کیا پڑھا تم نے؟ کہنے لگا کہ جی 2 رکعتیں ہی پڑھی, میں نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا. کہنے لگے ہاں میں بھی جانتا ہوں تم نے 2 رکعتیں ہی پڑھی, سجدے کیے, رکوع کیے. قیامت کے دن میں امید رکھتا ہوں قیامت کے دن اللہ تو اس سے پوچھے گا, اور بندے جو کام میرے رسول نے نہیں کیا تو کرنے والا کون تھا؟ اللہ پوچھے گا. اللہ نے یہی کہا بتاؤں کہ یہ لوگ کون ہے؟ یا سبونا انہم یحسنون سنا, یہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, حالانکہ ان کا کام سنت کے خلاف ہے, تو یہ عمل برباد ہے, تباہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. میرے بھائیوں 3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا, جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. جب تک قرآن و سنت پر عمل پیرا رہو گے, مضبوطی کے ساتھ رہو گے, دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا رب العالمین.